المراکب مرکب کی جمع مراکب، سواریاں کیا معنی ہے؟ کانت جمیع المراکب فی الازمان الماضیۃ تصنع من الخشب، زمان کی جمع ازمان، ازمان ماضیہ گزشتہ زمانوں میں تمام سواریاں لکڑی سے بنائی جاتی تھی۔ کس سے؟ یہ آپ جو ٹرین دیکھتے ہو نا، وہ بھی لکڑی کی بنتی تھی، اس کا نام تھا لکڑ مندی۔ کیا نام تھا؟ ہاں، اب زمانہ ترقی کر رہا ہے، وہ بھی لکڑی ہی سے بنتی تھی۔ تو گزشتہ زمانوں میں تمام سواریاں لکڑی سے بنائی جاتی تھی۔ وَتَسِيرُ بِالْقِلَاعِ، قلاع جو ہے وہ کشتی جو کھینے والا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے تھے؟ بادبان۔ کیا بولتے تھے؟ بادبان، وہ کشتی کھینے والے۔ وَتَسِيرُ، اور وہ چلتی تھیں کس کے ذریعے؟ بادبانوں کے ذریعے، یا پتوار، کیا نیا ساحل نہ ہی پہنچی پتوار کے بنا، بیڑا پار نہ ہوئی احمد مختار کے بنا، اور وہ پتوار کے ذریعے چلتی تھی۔ وَتُسَمَّى الْمَرَاكِبَ الشِّرَاعِيَّةُ، اور ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا؟ بادبانی کشتیاں۔ مراکب شرعیہ، بادبانی کشتیاں۔ وفی ایامنا ہذہ، اور ہمارے اس زمانے میں، ہمارے یصنع الکثیر منہا، کثیر منہا الکثیر من المراکب، بہت سی سواریاں بنائی جاتی ہیں، من الحدید الصلب، حدید کا معنی لوہا، اور صلب معنی ٹھوس، ٹھوس لوہے سے۔ اس سے پہلے کشتی عموماً بنتی تھی کس سے؟ لکڑی سے۔ کس سے؟ لکڑی سے۔ وَيَسِيرُ بِالْبُخَارِ، اب وہ چلتی ہیں کس سے؟ بھاپ سے۔ کس سے؟ بخار کا معنی بھاپ ہوتا ہے، بھاپ کی طاقت سے، بھاپ کی قوت سے۔ وَسُمِّيَتْ مَرَاكِبَ بُخَارِيَّةً، تو ان کا نام کیا رکھا گیا؟ بھاپ والی سواریاں، بھاپ والی کشتیاں کہہ لیں۔ وَمِنَ الْمَرَاكِبِ الْكَبِيرَةِ، مراکب تحمل مئات من الناس، مرکب کی جمع مراکب، اور من تبعیضیہ ہے بعض کے معنی میں، اور بعض سواریاں، سواریوں میں سے بعض، یعنی بعض سواریاں، مراکب ایسی سواریاں ہیں، تحملو عملہ یعملو، جو لادتی ہیں، یعنی سوار کرتی ہیں، مئات من الناس، مئات کی جمع مئات، سینکڑوں انسانوں کو۔ کس کو؟ بعض کشتیاں کہہ لیجئے، بعض سواریاں ایسی ہیں جو سینکڑوں لوگوں کو لادتی ہیں، یعنی سوار کرتی ہیں۔ بعض سواریاں ایسی سواریاں ہیں جو سینکڑوں، اس کو مئات کی جمع، مئات معنی 100، مئات من الناس، سینکڑوں لوگوں کو لادتی ہیں، یعنی سوار کرتی ہیں۔ وَمِنَ الصَّنَادِيقِ الْكَبِيرَةِ، اور سینکڑوں لوگوں کو اور بڑے بڑے صندوق لادتی ہیں، بڑے بڑے المملوءہ، جو صندوق بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بالبضائع، مالوں سے۔ کس سے؟ وَتَسِيرُ فِي الْمِيَاهِ، یہ کشتیاں ماء کی جمع میاہ ہے، پانی میں چلتی ہیں، پانیوں میں، یعنی پانی میں چلتی ہیں۔ فَتَخْتَرِقُ الْبِحَارَ الْكَبِيرَةَ، اخترق، یخترق کا معنی پھاڑنا، اور بحر کی جمع بحار، تو بڑے سمندروں کو پھاڑتی ہیں، کوئی چیرتی ہیں۔ پھاڑنے کا مطلب بڑے سمندروں کو، یعنی سمندر کو کیا چیریں گی؟ جب وہ چلتی ہیں تیزی سے تو پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں۔ سمجھا؟ غیر مبالیۃ، بالا یبالی، مبالات کا معنی پرواہ کرنا، غیر مبالیۃ، پرواہ کیے بغیر، غیر مبالیۃ، بغیر پرواہ کیے ہوئے، بما، اس چیز کے، یلاتمھا، لاتما یلاتمو، ٹکرانا، جو اس سے ٹکرائے۔
ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو ان سے ٹکرائیں. چاہے من الموج بیان ہے، غیر مبالیۃ بما، ما کا بیان من الموج، اس موج کی پرواہ کیے بغیر یلاطمھا، جو موج ان کشتیوں سے ٹکراتی ہیں. الذی یشبہ الجبال، جو موج پہاڑوں کے مشابہ، یعنی پہاڑوں کے مشابہ اس موج کی پرواہ کیے بغیر یلاطمھا، جو پہاڑوں کے مشابہ موج ان سے ٹکراتی. نئی بات سمجھنا کہ غیر مبالیۃ بما یلاطمھا من الموج الذی یشبہ الجبال، اس موج کی پرواہ کیے بغیر جو پہاڑ کے مشابہ ہوتی ہیں، یلاطمھا، ان پانیوں سے، کشتیوں سے ٹکراتی ہیں. بھائی پہاڑ کے مشابہ جو موج ہیں وہ کس سے ٹکراتے ہیں؟ کشتی سے. تو پہاڑ کے مشابہ موج کی پرواہ کیے بغیر یہ کیا ہے؟ چلتی. حتى تصل إلى البلاد التي تقصدها بالركاب والبواعث، یہاں تک یہ کشتیاں پہنچ جاتی ہیں إلى البلاد، ان شہروں کی طرف، التي تقصدها، جن شہروں کا یہ کشتیاں قصد و ارادہ کرتی ہیں. بالرکاب، راکب کی جمع رکاب، پیسنجروں، سواروں کو لے کر، والبواعث، بواع کی جمع بواع، اور سامانوں کو لے کر، پیسنجروں، مسافروں، سواروں اور ان کے مالوں کو لے کر. وتمكث في سفرها احيانا عشرات من الايام، اور کبھی کبھی اپنے سفر کے اندر یہ 10 دن رہتی ہیں، یعنی سمندر میں 10 دن. پہلے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سفر کے اندر کبھی کبھی 10 دن رہتے تھے. آج جو ہے بڑی لأنها قل سرعة من قطار سكة الحديد، اس لیے کہ قطار و سکۃ الحدید، اس کو بولتے ہیں ریلوے، ٹرین، اس لیے کہ ریلوے لائن کی ٹرین سے کم رفتار ہوتی ہیں، قل سرعت، کم رفتار. وتقطع ابعادا كبيرة في البحار، بعد کی جمع ابعاد اور بحر کی جمع بحار. اور یہ کشتیاں سمندروں کے اندر لمبی مسافتوں کو طے کرتی ہیں. قطع یقطع کا معنی طے کرنا، قطع یقطع کا معنی، اور سمندر کے اندر لمبی مسافتوں کو طے کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ وَلَهَا فِي مُؤَخَّرِهَا آلَةٌ اسمها السُّكَّانُ، اور کہتے ہیں وَلَهَا، ان کشتیوں کے لیے ان کے پیچھے ایک آلہ ہوتا ہے جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ دمبالا. کیا نام رکھا جاتا ہے؟ دمبالا. سکان کا معنی وجہا کما یرید ربان، بازماگی. یہ آلہ جو ہے، یہ آلہ وجہ یوجہ، متوجہ کرنا، پھیرنا، ان کشتیوں کو متوجہ کرتا ہے، پھیر دیتا ہے. کما یرید الربان، جس طریقے سے کپتان، ربان بولتے ہیں جہاز کے کپتان کو، جہاز رخ، جہاز چلانے والے کو. وہ آلہ ان کشتیوں کو پھیر دیتا ہے، متوجہ کر دیتا ہے، اس رخ پر کر دیتا ہے جس طریقے سے کپتان چاہتا ہے. اذا كان البحر هائجا مال المركب من جنب الى جنب، ہیجان. اور جب سمندر کے اندر ہیجان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا پانی ہچکولے کھاتا ہے. ہیجان کا مطلب، جب سمندر کا پانی ہچکولے کھاتا ہے تو سواری ایک جانب سے دوسری جانب ایسے مائل ہوتی ہے. کشتی بھی برابر نہیں نہ چل پائے گی. جب پانی آتا ہے تو ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، تو کشتی بھی ایسے ایسے ہوتی رہتی ہے اس میں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہی بات سمجھ گئے. جب سمندر ہچکولے کھاتا ہے تو سواری ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہوتی ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَغْطِسُ، لیکن سواری
کشتی ڈوبتی نہیں. وَقَصَ يَغْطِسُ بات میں آگئی. إِلَّا إِذَا صَدَمَ صَخْرًا مگر جب وہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرا جائے. صخر کا معنی چٹان جمع صخور. صدم یصدم اسی سے صدام بنا ہے ٹکرانے والا. مگر جب کسی چٹان سے ٹکرا جائے. وَانْفَتَحَتْ فِيهِ فَتْحَةٌ اور اس کشتی کے اندر کوئی سوراخ کھل جائے. انفتحت کا معنی کھل جانا اور فتحۃ معنی شگاف سوراخ ہٹن اور اس میں کوئی سوراخ کھل جائے. فَيَدْخُلُ مِنْهَا الْمَاءُ تو اس سوراخ سے کشتی میں پانی داخل ہوتا ہے. اور جب پانی داخل ہوگا فَيَغْرَقُ تو وہ ڈوب جائے گی کشتی. وَلِكُلِّ مَرْكَبٍ اسْمٌ يُعْرَفُ بِهِ ہر سواری کا ایک نام ہے جس نام سے وہ سواری پہچانی جاتی ہے. وہ خود نام رکھے رہے. کشتی کا ایک نام ہوتا ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے. وَيُسَمَّى الرِّجَالُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِيهِ مَلَّاحِينَ الرِّجَالُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِيهِ جو لوگ اس کشتی میں کام کرتے ہیں ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ملاح. کشتی میں کام کرنے والوں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ وَهُمْ أَقْوِيَاءُ جِدًّا قوی کی جمع اقویاء. یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کہ طاقتور ہوتے ہیں. طاقتور ہوتے ہیں کہ طاقتور ہوتے ہیں. کیا لِأَنَّ هَوَاءَ الْبَحْرِ اس لیے کہ سمندر کی فضا سمندر کی قَلَّ أَن يُمَاثِلَهُ هَوَاءٌ فِي نَقَائِهِ وَجَوْدَتِهِ سمندر کی ہوا سمندر کی فضا سمندر کی ہوا قَلَّ أَن يُمَاثِلَهُ هَوَاءٌ مزمگی سمندر کی ہوا کے مماثل کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے. سمندر کی ہوا بہت کم ہے کہ اس کے مماثل ہو کوئی ہوا. یعنی سمندر کی ہوا کے مماثل کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے. فی نقائہ اپنی صفائی کے اندر وجودتہ اور اپنی عمدگی کے اندر. اس کے اندر نقا معنی صفائی ستھرائی اور جودت زیادہ جود و جودت عمدگی. سمندر کی ہوا کی طرح کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے صفائی ستھرائی کے اندر پاکیزگی اور نظافت کے اندر وہ جودت ہی اور اس کی عمدگی کے اندر. سمندر کی ہوا جس قدر صاف ستھری پاکیزہ عمدہ ہوتی ہے کوئی ہوا نہیں ہوتی. اسی لیے لوگ وہاں گھومنے اور ٹہلنے جاتے. وَرَئِيسُ هَؤُلَاءِ الْمَلَّاحِينَ اور ان ملاحوں کا جو سردار ہوتا ہے جو چیف ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربان. ایک کپتان کہلاتا ہے. ربان کا معنی کپتان. وَهُوَ الْحَاكِمُ فِي السَّفِينَةِ اور کشتی کا یہی حاکم ہوتا ہے. يَنْفُذُ أَمْرُهُ جس کا معاملہ نافذ ہوتا ہے جس کا حکم نافذ ہوتا ہے. فی کل من فیہا ان تمام لوگوں کے بارے میں جو کشتی کے اندر ہوتے ہیں. یعنی کشتی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے بارے میں اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے. حتی الرکاب یہاں تک کہ جو پیسنجر مسافر سوار ہوتے ہیں ان پر بھی اسی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ نافذ.